نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 10ویں شب رمضان المبارک 1447 ہجری. بلدیہ اکاڑا کی خوبصورت سبززار میں برادرم محمد افضل پیجی صاحب کی دعوت پر آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. جو لوگ ساتھی چل پھر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجلس کا حصہ بن جائیں. زیادہ لمبی چوڑی شاید میں آج گفتگو آپ کے سامنے نہ کر سکوں. گزشتہ 1 ماہ سے شدید بیمار ہوں. 25 جنوری کو میں ایک پروگرام میں گیا تھا اور آج 27 فروری ہے. 1 ماہ کے بعد کسی پروگرام میں پہنچا ہوں. کوشش کروں گا بہرحال آج کی اس نشست میں جو ذہن میں بات آئی ہے، 3 باتیں ذہن میں ہیں. اگر وہ آپ تک پہنچا لی میں نے تو پھر شاید میں اس بات پہ پہنچ سکوں جو عزیزم مولانا زیغم خبیب چشتی صاحب اپنے اشعار میں آپ کو سنا رہے تھے. ارادہ تو یہ ہے کہ ماہ مقدس کی مناسبت سے قرآن، رمضان اور انسان آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ حضرات کا دھیان میری طرف رہا تو توجہ رہے گی. نیند تو نہیں آئی ہوئی. رمضان عظیم ہے. کوئی کسی سے جو پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں عظیم ہے، تو کوئی اگر یہ کہہ دے اس وجہ سے عظیم ہے کہ اس میں نوافل کا ثواب فرائض تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی جواب ٹھیک ہے. کوئی اگر کہے اس وجہ سے عظیم ہے کہ فرض کا ثواب 70 تک پہنچ جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی جواب دے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، یہ بھی جواب ٹھیک ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی جواب ٹھیک ہے. وہ جو رات کے آخری پہر پورا سال رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس مہینے 24 گھنٹے متوجہ ہوتی ہے، یہ بھی جواب ٹھیک ہے. لیکن وہ جواب آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں جو قرآن نے ہمیں بتایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
اس ماہ مقدس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ طالب علم کی طرف تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، بات آگے پھر آسان ہو جائے گی اور سمجھ جائیں گے آپ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ اس کا اگر معنی کریں گے تو یہی ہوگا کہ ہدایت ہے۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم چہرے میری طرف رکھیے، مجھے گفتگو پہنچانے میں تسلی ہو۔ ہدایت ہے۔ یہ جو لفظ خدا ہے، عربی قاموس میں اس کے کئی معنی ہیں، لیکن آج کی نشست میں ایک معنی رکھنے چلا ہوں۔ خدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر کے بیچ ہو۔ کہاں ہو؟ سمندر کے بیچ۔ آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، میپ ہے۔ سمندر میں سفر کرنے والے یا تاروں سے راستہ دیکھتے تھے، یا پھر وہ چٹان ہوتی تھی اور اسے بتایا جاتا تھا کہ چٹان جب آ جائے گی تو اس سے اتنے فاصلے پر دائیں طرف یہ ہوگا، بائیں طرف یہ ایریا ہے، سامنے یہ علاقہ ہے، پیچھے یہ ہے۔ گویا سمندر میں سفر کرنے والوں کو جو راستہ دکھاتی ہے چٹان، عربی میں اسے خدا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں، انسانی سفر میں جو چیز انسان کو راستہ دکھائے وہ خدا رب نے قرآن بنایا ہے۔ اور چٹان اپنی جگہ نہیں بدلتی۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ میں تو ایک اور جملہ بولنے لگا تھا، پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں۔ چٹان اپنی جگہ نہیں بدلتی، چٹان اپنا رنگ نہیں بدلتی۔ جو چٹان جہاں کھڑی ہے، جتنے بھی طوفان گزریں وہ اب بھی وہیں پہ ہے۔ ہاں، اس سے کوئی ٹکرائے تو پاش پاش ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی کشتی ٹکرائے یا ٹائٹینک تو بلکہ چٹان سے نہیں ٹکرایا تھا، وہ تو ایک برفانی تودہ تھا، برفانی تودے سے ٹکرایا ٹائٹینک تو تباہ ہو گیا۔ اور چٹان کے کیا کہنے، چٹان سے کوئی ٹکرائے، چٹان وہ سمندر کی، رب نے اسے اس لیے نہیں بنایا کہ اس سے ٹکراؤ، رب نے اسے بنایا کہ اس سے راستہ لو۔ قرآن کو رب نے ہدایت بنایا، اس لیے خدا نہیں بنایا کہ اس سے ٹکراؤ، اس لیے بنایا کہ اس سے راستہ پوچھو۔ سبحان، ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کا۔ بات عجیب سی شروع کرنے لگ گیا ہوں، پتہ نہیں یہ میں کچھ گھر فارغ بیٹھا رہا تو ذہن میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں خدا، اسے رب نے خدا بنایا۔ کیوں؟ اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے دامن میں آؤ تو صحیح، مجھ سے اپنا تعلق بناؤ تو صحیح، پھر میں تمہیں پستیوں میں نہیں رہنے دوں گا، ذلتوں میں نہیں رہنے دوں گا، اٹھاؤں گا وہاں سے اور بام سریا کی بلندیوں تک پہنچاؤں گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اچھا، یہ دعویٰ کنہیں سنایا جا رہا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دھرتی پر 8 ارب انسان ہیں۔ کتنے؟ خطے مختلف ہیں، براعظم مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، مذہب مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، نظریے مختلف ہیں، شکل مختلف ہے، لباس مختلف ہے، خوراک مختلف ہے، زبان مختلف ہے، نہیں آپس میں میل کھاتے، لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے،
میری گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے ویسے؟ حضرت عثمانی صاحب 8 ارب انسان، مذہب مختلف، ملک مختلف، خطہ مختلف، براعظم مختلف، مذہب مختلف، سوچ مختلف، ایک بات سب میں مشترک ہے، یہ 8 ارب تمام انسان کامیابی چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ قادری صاحب کیا چاہتے ہیں؟ بولو نا تھوڑا سا میرے سے، کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہر ایک کی کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ اس وقت یہ جو خوبصورت لان ہے، یہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ تاجر کے ذہن میں کامیابی کا معیار اور ہے، طالب علم کے ذہن میں کامیابی کا معیار اور ہے، کسان کے ذہن میں کامیابی کا معیار اور ہے، سیاستدان کے ذہن میں کامیابی کا معیار اور ہے، مولوی کے ذہن میں وہ چشتی صاحب میں بتاتا نہیں لیکن توجہ رکھیے گا میری طرف۔ تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا بزنس کروڑوں میں پھیل جائے، اربوں میں پھیل جائے، میں کامیاب ہوں۔ کسان کے ذہن میں کامیابی میں اول پوزیشن آ جائے، میں کامیاب ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک کی کامیابی کا معیار دوسرے پہ فٹ نہیں ہو سکتا۔ تاجر کو اگر کہا جائے کہ تم کامیابی کے ضابطے بتاؤ تو وہ تو کروڑوں کی بات کرے گا، تو غریب کہاں جائے؟ میرے خیال میں نیند آئی ہوئی ہے آپ کو، یا میں نے بات مشکل شروع کر دی؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں نے یہ بات اس لیے بھی شروع کر دی کہ کافی عرصہ ہو گیا یار کلاس لیتے ہوئے، اب اگلی کلاس پہ پہنچتے ہیں۔ کسان کے ذہن میں یہ ہے کہ پیداوار میں بڑھاؤں، میرے اتنے مربع ہیں، اتنی ایکڑ زمین ہے، میں کامیاب تب ہوں۔ تو جو بیچارہ کرائے کی جھگی میں رہتا ہے وہ کیا کرے؟ ایک کوئی بھی پوری دھرتی پر کوئی انسان ایسا نہیں جو 8 ارب انسانوں کو بتا سکے کامیابی کا معیار کیسے ہے، کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کے سامنے 8 ارب انسانوں کے حالات نہیں، کسی انسان کے سامنے 8 ارب ہر خطے، ہر براعظم کے انسانوں کے حالات نہیں۔ اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے بنایا ہے، اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے بنایا ہے۔ اور وہ بنانے والا، یہ ہم نے تو قرآن کو محض چوم کے رکھ دیا نا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے تو اسے بس ثواب کی غرض سے رکھ دیا۔ وہ جس نے بنایا نا، اس نے 30واں پارہ ہے سورہ شمس ہے، 11 قسمیں اٹھائی ہیں لگاتار، لگاتار 11 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، قسم تو وہ اٹھاتا ہے جسے کوئی مجبوری ہو۔ میں کسی کے سامنے جاؤں سے نہیں نہ مان رہا تو یار میری بات، تو قسم اٹھاتا ہوں۔ تو میری بات پہ یقین نہیں نہ کر رہا تو قسم اٹھا، اسے تو نہ کوئی مجبوری ہے نہ کوئی کمزوری ہے، وہ اللہ 11 قسمیں لگاتار اٹھا رہا ہے، اور 11 قسمیں اٹھا کر بتا رہا ہے کامیابی کس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا 3 باتیں میں نے رکھنی ہیں، رمضان کیا ہے، قرآن کیا ہے، انسان کیا ہے۔ وہ اللہ 11 قسمیں لگاتار اٹھا رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها سبحان اللہ والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرما رہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا اندر پاک کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے اپنا اندر پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، بنائے انسان کو جو اسی نے، تو وہی بتا سکتا ہے نا، اور قرآن بھیجا ہی اس لیے نا۔ صاحبان توجہ رکھو گے میری طرف؟ جی میری بات بوجھ تو نہیں بن رہی؟ سر تو کم از کم ہلاتے رہو، میری گفتگو بوجھ تو نہیں بن رہی؟ یہ موبائل ہے، اسے آپ جب خریدنے گئے، آپ نے خریدا، ڈبہ کھولا، موبائل بھی نکلا، ایک کتاب بھی نکلی۔ پن پیک لیتے ہو یا میری طرح سیکنڈ ہینڈ ہی لیتے ہو؟ ڈبے سے موبائل بھی نکلا، آپ نے ریفریجریٹر خریدا، ڈبہ کھولا، ریفریجریٹر بھی نکلا، کتاب بھی، ایئر کنڈیشن خریدا، ایئر کنڈیشن بھی نکلا، کتاب بھی نکلی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ بتائے گی کہ یہ مشین کیا ہے۔ اب بچے سامنے بیٹھے ہیں، موبائل انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، آپ صوفی بنے ہوئے ہو سارے۔ وہ کتاب بتائے گی یہ مشین کیا ہے، وہ کتاب بتائے گی یہ مشین کیوں ہے، وہ کتاب بتائے گی اسے چلانا کیسے ہے، وہ کتاب بتائے گی یہ بگڑ گئی تو ٹھیک کرنا کیسے ہے۔ کمپنی کوئی مشین بنائے، ساتھ آپ کو کتاب دے، چپ رہو گے دکھ ہوگا۔ اس مالک نے جب یہ مشین بنائی نا، تو یہ مشین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اسے چلانا کیسے ہے، بگڑ گئی ٹھیک راستے پہ لانا کیسے ہے، اس رب نے اس مشین کے ساتھ جو کتاب بھیجی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، سلامت رہو۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ دوستوں کو میری بات سمجھ آئی؟ میں تو ابھی آگے بڑھنے لگا ہوں، تمہید سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی یوں محسوس ہو رہا ہے 10واں روزہ نہیں 30واں روزہ ہے۔ اب بولو تھوڑا سا میرے ساتھ ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہائے ہائے۔ اور اس نے پھر نہ اسے بنا کر انسان کو، حضرت چشتی صاحب قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد بڑی توجہ طالب علم کی طرف رکھنا، عجیب جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کیا کم تھیں؟ 4 قسموں کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پہ لام آ جائے تو پھر قسم، پھر قسم، پھر 5ویں قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن۔ یہ جو احسن، بڑی توجہ اکاڑا والو، یہ جو احسن کا معنی ہم نے کیا ہے نا بہترین، افضل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو احسن بنایا، یہ کما حقہ معنی نہیں ہے۔ کاش آپ مجھے سن رہے ہوتے۔ یہ کما حقہ معنی، ہماری جو اردو ہے نا، یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نے بہت سارے لفظ دیگر زبانوں سے مستعار لیے ہیں، لیکن اگر آپ بہترین یا افضل معنی کر بھی دیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ رب نے ہمیں افضل کہا کیوں؟ رب نے ہمیں افضل کیوں کہا؟ رب نے ہمیں احسن کیوں کہا؟ ایسا کیا ہے مجھ میں، ایسا کیا ہے آپ میں؟ رب نے ہمیں احسن کیوں فرمایا؟ ہم بچپن میں نا، جو میری عمر کے لوگ ہیں، بچپن میں آپ نے سنا ہوگا اس وقت جب ہم چھوٹے تھے ان بچوں کی طرح کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ سر ہلا دو۔ ابھی جو حالیہ تحقیق ہے نا سائنسدانوں کی، وہ کہتے ہیں 20 لاکھ ہے۔
کہاں 18,000 کہاں؟ واہ واہ کسی صاحب توجہ رکھنا. جی 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 انشاءاللہ. کہاں 18,000 کہاں؟ لیکن 20 لاکھ کہہ کر بھی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم انتہا کو پہنچ گئے، اب کوئی اور دریافت نہ ہوگی. نہ معلوم ابھی کتنی ہیں، لیکن ان کی اپروچ کہاں تک ہے؟ یہ جتنا بھی دیکھیں آسمان سے نیچے نیچے دیکھیں گے. واہ واہ واہ. آسمان سے اوپر کیا ہے؟ نہیں پہنچ سکتے. تحت سرا میں کیا ہے؟ نہیں پہنچ سکتے. اکاڑے والوں بڑی توجہ. اگر 20 لاکھ بھی آپ اسی پہ ہی اکتفا کریں تو رب نے یہ کیوں فرمایا کہ آسن انسان ہے؟ میں یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ جملہ پہنچ گیا آپ تک تو بڑی بات ہوگی. جی جی ماشاءاللہ. بڑی بات ہوگی اگر یہ جملہ میں نے آپ تک پہنچا لیا تو. اچھی مشین وہ سمجھی جاتی ہے جسے خام مال آپ ناقص دیں اور وہ پروڈکٹ اچھی تیار کرے. بہت اچھا زبردست. خام مال جانتے ہیں؟ را مٹیریل. اچھا چلو میں اور آسان کیے دیتا ہوں. یہ آپ نے اپنے تن پہ کیا پہن رکھا ہے؟ مشین کو پھٹی ملی تھی، کپاس پھٹی ملی تھی. وہ گزرتی گزرتی اس مشین سے وہ خوبصورت لباس بنی جو آپ نے زیب تن کر رکھا ہے. مشین اچھی وہ سمجھی جاتی ہے جسے خام مال ناقص دو، وہ پروڈکٹ اچھی تیار کرے، مصنوعات اچھی تیار کرے. رب کی اس کائنات میں میرے اللہ کی بکھری ہوئی مشینیں ہیں، ذرا ان پہ غور تو کرو. بھینس میرے اللہ کی ایک مشین ہے. بھینس میرے اللہ کی اس کا خام مال کیا ہے؟ گھاس، جوہر کا پانی. سارا دن جوہر میں بیٹھی رہتی، اتنی سست ہے. گھاس، وہ گھاس جس میں کوئی وٹامن نہیں. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا گھاس کا کہوا پیا کرو؟ اس میں کوئی وٹامن نہیں. یہ اس کا خام مال ہے. یہ دو چیزیں اس نے اپنے اندر اتاری، مشین چلی اور اس نے آپ کو دیا کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. سبحان اللہ. کیلشیم آئرن سے بھرپور دودھ. اور صرف دودھ نہیں، اس کا گوشت آپ کو طاقت دے گا. اس کی جلد لیدر ہے. اس کی ہڈیوں سے کیمیکل بنتا ہے. ارے اس کا گوبر کھاد ہے. اس کے سینگ بھی کام آتے ہیں. کتنی اچھی ہے بھینس. یہ جملہ اگر ہم نے آپ تک پہنچا دیا تو بڑی بات ہوگی. کتنی اچھی ہے. میرے اللہ نے اسے تو آسن نہیں فرمایا. میرے خیال میں آپ سوئے ہوئے ہو، دعا کر لیتے ہیں. میرا جملہ آپ تک پہنچا؟ میرے اللہ نے اسے تو آسن نہیں فرمایا. سورج میرے اللہ کی مشین ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کی آگ سورج کو دیتے ہیں. اب جہنم کی آگ سورج کا خام مال ہے، ہولناک ہے، خوفناک ہے. وہ خام مال اس نے اپنے اندر اتارا اور اس نے ماحول کو دیا کیا؟ حرارت، روشنی. حرارت سے میری زراعت چلتی ہے، روشنی سے میری معیشت چلتی ہے. حرارت نہ ہو فصل نہ پکے، روشنی نہ ہو کاروبار نہ چلے. وٹامن ڈی سے بھرپور ہے دھوپ. کتنی اچھی ہے سورج کی روشنی. میرے اللہ نے سورج کو آسن نہیں فرمایا. مرغی میرے اللہ کی مشین ہے. صبح ڈربے سے آپ اسے نکالیں سیدھا کوڑے کے ڈھیر پہ جائے گی، پنجوں سے یوں کوڑا ہٹائے گی.
نیچے سے کیڑا نکلے گا وہ کھا لے گی, گندا دانا کھا لے گی, گندی نالی سے گندا پانی پیے گی. یہ 3 چیزیں اس کا خام مال ہے. ان 3 چیزوں کو لے جائیے لیبارٹری میں. کیا بات. لیبارٹری والا کہے گا نجاست ہے دور لے جا, غلاظت ہے. یہ 3 چیزیں اس کا خام مال ہیں. اس 3 چیزوں کو اس نے اپنے اندر اتارا, مشین چلی, آپ کو دیا کیا؟ جسے ہاتھ دھو کے کھاتے ہو. میرے اللہ نے مرغی کو تو آسن نہیں فرمایا. نباتات میں آئیے, یہ درخت آپ کے سامنے لگے ہیں, میرے اللہ کی مشینیں ہیں. مالٹے کا درخت میرے اللہ کی مشین ہے, جامن کا درخت میرے اللہ کی مشین ہے, آم کا درخت میرے اللہ کی مشین ہے. اس نے, اس کا خام مال کیا ہے؟ مٹی, بارش کا پانی. اور مٹی کھاتا نہیں ہے درخت, یاد رکھنا, مٹی آپ کی وہی پڑی رہتی ہے, مٹی سے نمکیات چوستا ہے بس. میں روایتی باتوں سے ہٹ کے باتیں کہنے کا عادی ہوں, مشکل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مٹی سے صرف نمکیات چوستا ہے بس, اور بارش کا پانی, یہ اس کا خام مال ہے. اور آم کے درخت نے یہ 2 چیزیں اپنے اندر اتار کر آپ کو دیا کیا؟ کیلشیم, آئرن, طاقت, دودھ, شہد اور خوشبو سے بھرا ہوا پھل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس کا بیج کڑوا, اس کی لکڑ کڑوی, اس کی چھال کڑوی, اس کی ٹہنی کڑوی, اس کے پتے کڑوے, پاؤں سے لے کر سر تک کڑواہٹ. کیا بات. آپ نے کوئی چیز فریز کرنی ہو تو فریزر میں رکھتے ہو. گرم علاقہ ملتان کا, سندھ کا, گرمیوں کا موسم, اور سرے پہ کھڑا ہے سورج کے سامنے, پھل فریز ہے. کیا بات کہوں آپ کے سامنے. میرے اللہ نے اسے تو آسن نہیں فرمایا. پہلے جملوں پہ میں نے آپ کی خدمت میں منت کی کہ یہ اگر جملہ میں آپ تک پہنچا سکا تو بڑی بات ہوگی. اور اب جو جملہ کہنے لگا ہوں, اگر یہ جملہ پہنچ گیا اور آپ کو سجدے میں یاد آ گیا, میری نجات کو کافی ہو جائے گا. یہ جملہ سن کر آپ کو کل پرسوں کسی سجدے کی حالت میں یاد آ گیا, بڑی بات ہو جائے گی. ان مشینوں نے خام مال ناقص لیا. توجہ اکاڑا والو, خام مال ناقص لیا, پروڈکٹ اچھی, مصنوعات اعلی. مجھے دکھ ہوگا, میں کسی گاؤں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا, اکاڑا شہر ہے, مجھے بہت دکھ ہوگا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, دکھ ہوگا مجھے اگر جملہ ضائع گیا. ان مشینوں نے خام مال ناقص لیا, مصنوعات اعلیٰ دی. ان کی جو اعلیٰ مصنوعات تیار ہوئیں وہ انسان کا خام مال بنا. دعا کر لیں بیٹا, موبائل نیچے کرو. ایک تو ویسے میں آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اتنا ہی کافی, موبائل بند کریں بیٹا, آپ دونوں موبائل بند کر دو. اور میرا جملہ آپ تک پہنچا؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا خام مال ناقص, پروڈکٹ اعلیٰ. ان کی جو اعلیٰ پروڈکٹ تیار ہوئیں وہ اس مشین کا خام مال بنا. پتنی اب کیسے سمجھا سکوں گا, اس نے معاشرے کو حسد دیا, بغض دیا, عناد دیا, جھوٹ دیا, چوری دی, زنا دیا, ملاوٹ دی, بد امنی دی. یہ آسن کیسے بنا؟ حضرت جی کچھ تو سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ ہی نے تو بتایا ہے درخت لگتا ہے جنت. یہ کیسے بنا؟ یہ آسن کیوں کر بنا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. اس نے تو معاشرے کو بد امنی دی,
اس نے تو معاشرے میں وہ لوٹ مار مچائی، اس نے تو معاشرے کو بدنظری دی۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ اپنی 5 سال کی بچی کو دکان پہ اکیلے چیز لینے کے لیے بھیج سکتے ہو؟ نہیں۔ آپ اپنی کوئی چیز ابھی لاکھ کے بغیر باہر کھڑی کر سکتے ہو؟ اس نے کیا دیا معاشرے کو؟ یہ آسن کیسے بنا؟ یہ آسن کیوں کر بنا؟ اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اسے آسن بنایا۔ میں سمجھ ہی نہ سکا رب نے مجھے بنایا کہاں، رکھا کہاں، میں گرا کہاں، رب نے کن بلندیوں پہ رکھا، میں کن پستیوں میں جا گرا، میں سمجھ ہی نہ سکا۔ اس نے میرے لیے کامیابی کا معیار کیا رکھا، اس نے میرے لیے اعزاز کیا رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم رمضان گزار رہے ہیں، رمضان گزر رہا ہے، آج 10ویں شب ہے، عید کی تیاریاں ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے 4 دعائیں کیا کرتے تھے، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے 4 دعائیں رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ اتنی زندگی دے رمضان تک پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی زندگی دے، ذرا نگاہ دوڑائیے کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہماری برادری میں، ہمارے محلے میں، ہماری کمپنی میں، ہمارے دوست و احباب میں، کتنے ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ آج رمضان آیا ہے لیکن ان کی قبروں پر، وہ قبروں میں ہیں، ان کے کتبوں پر۔ بڑی توجہ، زندگی دے۔ اچھا زندگی دے دی، اگلی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ صحت دے۔ بہت سارے ایسے اس وقت ہسپتالوں میں جائیے، ان کی زندگیوں میں رمضان آیا لیکن آئی سی یو میں ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فالج ہو گیا، تراویح نہیں پڑھ سکتے، نماز کے لیے نہیں آ سکتے، روزہ رکھنے کی سکت نہیں۔ اللہ زندگی دے، رمضان تک پہنچ جائیں، صحت دے۔ تیسری دعا مانگتے تھے، اللہ عافیت دے۔ کیا دے؟ زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کسی کیس میں پھنس گیا، کچہریوں میں جوتے پٹک رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کچہریوں کی حالت یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ پھانسی لگ جائے تو تب فیصلہ آتا ہے یہ بے گناہ تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ایف آئی آر سچی ہے یا جھوٹی ہے، مقدمہ کیا ہے۔ ایک دفعہ مصیبت تو بن گئی، زندگی دے، صحت دے، عافیت دے۔ اور بیٹھے سن رہے ہو مجھے، میں ایک عجیب جملہ لے کر آ گیا ہوں آپ کی خدمت۔ ماشاءاللہ۔ زندگی دے، صحت دے، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن وہ چوتھا بڑا عجیب جملہ ہے جو ہمارے اکابر دعا مانگا کرتے تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء دعا مانگا کرتے تھے، ہم تک تو وہ چیزیں پہنچی ہی نہیں ہے نا۔ وہ کیا مانگا کرتے تھے؟ چوتھی چیز، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن اس طبقے میں ہی نہیں جس پر روزے فرض کیے رب نے۔ واہ واہ، سب پر تو رب نے کیے ہی نہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات، واہ جی واہ۔ کیا سناؤں آپ کو؟ سب پر تو میرے اللہ نے روزے فرض۔ میرا استدلال ہے، میں استدلال سے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اوکاڑا کے بازار میں چلے جائیے، چوک میں چلے جائیے، دکانیں کھلی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دکاندار بھی ہیں چوک میں، راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں۔ مجھے دیکھو، دکاندار بھی ہیں، راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں۔ میں اگر چوک میں کھڑے ہو کر کہوں، اے دکاندارو، گاہک بے شک میری بات نہ سنے، کوئی بات نہیں، میں نے انہیں بلایا ہی نہیں۔
صحیح بات. واہ 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 کیا بات. واہ جی واہ. راگیر بے شک میری بات نہ سنے, کوئی بات نہیں, میں نے بلائے نہیں. میں نے جب کہہ دیا دکانداروں تو بات واضح ہو گئی, میرے مخاطب صرف تاجر ہیں. سکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس کے طلبہ, 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں, واہ 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 واہ. 8ویں والے بے شک بات نہ سنیں. اس نے انہیں بلایا ہی. رب نے سب کو مخاطب نہیں کیا. کوئی اکڑتا مت پھرے, مجھے روزے کی پرواہ نہیں, میں کھا رہا ہوں, میں عیاشی کر رہا ہوں. نہیں, رب نے سب پر روزے فرض ہی نہیں کیے, میرے رب نے پابندی لگا دی. یا ایھا الذین آمنو, جو مومن ہے, میں اللہ ان سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کر رہا ہوں. بولیے بولیے بولیے. واہ جی واہ ماشاء اللہ. یار زیادہ ابھی ڈیپلی نہ جاؤں کسی بحث میں, پتہ نہیں آپ کو میرے جملے بعد میں یاد بھی رہیں گے یا نہیں. یاد رہیں گے. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کر رہا ہوں. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کان کھڑے نہ کرے. وہ سن رہے ہو. انسان کے پاس نا کچھ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. وقت بڑا قیمتی ہے. واہ جی واہ. وقت بہت قیمتی ہے. کیوں نہیں آئے تھے شادی میں؟ وقت نہیں. ملنے کیوں نہیں آتے؟ وقت نہیں. گپ شپ کیوں نہیں لگاتے؟ وقت نہیں. فون کیوں نہیں کرتے؟ وقت نہیں. بہت قیمتی ہے نا. جی او بولو یار میرے ساتھ, جی سارے لا دو. جی بہت قیمتی ہے نا. لیکن ایک چیز آتی ہے, انسان اس پہ وقت قربان کر دیتا ہے, اسے مال کہتے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے, کیوں؟ وقت دے رہا ہے ڈیوٹی پر, کیوں؟ بیرون ملک چلا گیا, کیوں؟ وقت دے رہا ہے نا. کس کے لیے؟ وقت کو قربان کیا مال پر. لیکن یہ فل سٹاپ نہیں ہے, آخری نقطہ نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے یہ مال قربان کرتا ہے جان. جان پھنس گئی, مال لگاؤ. اسپتال میں اڑیکے لگ گیا, مال لگاؤ. کچے میں پھنس گیا, پکے میں پھنس گیا. صاحبان توجہ ہے. وقت قربان ہوا مال پر, مال قربان ہوا, یہاں بھی فل سٹاپ نہیں. پھر یہ جان بھی قربان کرتا ہے عزت پر. جان قربان کرتا ہے, جان جائے بات عزت کی آ گئی. اس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے, اب میں جان دیکھتا رہوں. یہاں پہ دنیا کی سٹاپ ہو جاتی ہے. بس یہ فل سٹاپ ہے دنیا. میں شاید اگلی بات نہ سنا سکوں اگر آپ نے یہ جملہ میرا ضائع کر دیا. یہاں پہ دنیا سٹاپ لگا دیتی ہے. لیکن جن پہ رب نے روزہ فرض کیا ہے نا, ان کا یہاں پہ سٹاپ نہیں آتا. وقت قیمتی ہے, وقت قربان ہوا مال پر, مال قربان ہوا جان پر, جان قربان ہوئی عزت پر. جو بندے مومن ہے نا وہ پھر ان تمام چیزوں کو قربان کرتا ہے ایمان. کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ کیا حشر ہوگا ان کا جن کا نامہ اعمال جب کھلے گا, ان کے ہاتھ میں ملے گا تو لکھا ہوگا یہاں اس پلاٹ کے لیے آپ نے ایمان کو بیچا تھا, یہاں اس گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے ایمان کا سودا کیا تھا, یہاں اس عورت کے پیچھے آپ نے ایمان کو داؤ پہ لگایا تھا.
ایسوں پر تو روزے فرض ہی نہیں. ناراض ہو گئے ہو؟ ابھی تو میں آگے پہنچنا ہے مجھے آگے. ابھی تو میں راستے میں ہوں, درمیان میں ہوں, اگرچہ میرا پیجی بھائی سویا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. اس کے لیے تو صرف آیا ہوں, تقریر تو اس کے لیے نہیں نا کر رہا. تھکاوٹ ہے, انہیں بھی آخر سارا دن اہتمام فرماتے ہیں, اس لیے. اور صاحبان توجہ ہے میری طرف؟ میں کوئی نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اگر دھیان ادھر رہے تو. سبحان اللہ. سب کا دھیان ہے میری طرف. بندے مومن کی یہ شان نہیں, وہ وقت بھی, مال بھی, جان بھی, عزت بھی, ایمان پر ایمان عزت بھی, یوں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمہ ہی تو گرا تھا نا, لقمہ ہی تو گرا تھا نا. اور صحابی جب اٹھانے لگا تو ساتھ والے نے کہا خیال کرنا سامنے سلاطین بیٹھے ہیں. تو یہ صحابی کہتا ہے میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں. اور صاحبان توجہ ہے, بندے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وقت بھی, مال بھی, جان بھی, عزت بھی کس پہ قربان کرتا ہے؟ کس پہ قربان کرتا ہے؟ بولیے بولیے, کس پہ قربان کرتا ہے؟ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ صاحبان, میں ابھی کمرے میں بیٹھا تھا, حضرت مفتی صاحب خلاصہ بیان فرما رہے تھے, تو چلتے چلتے ایک بات انہوں نے بیان فرمائی, اسی سے ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس وقت میں اندر گھوم رہا تھا تو وہ آواز مجھ تک پہنچ گئی. جب رب نے بھیجا نا حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس, دیکھو گے میری طرف صرف یا تھوڑا سا سر بھی ہلاؤ گے مسکرا کے؟ تو جادوگر تھے, جادوگر تھے. اب حضرت موسیٰ کا سب سے پہلے جب جادوگروں نے چہرہ دیکھا نا, نورانی چہرہ, آدھوں کے دل وہیں پہ مطمئن ہو گئے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ پہلے تم پھینکو جو پھینکنا ہے, پہلے تم پھینکو, پہلے تم اپنی کسیاں پھینکو, جو کرنا ہے کرو. جادوگر دوسرے کو پہل کی دعوت نہیں دیتا, وہ پہلے اپنا آپ دکھاتا ہے, اپنا کرتب دکھاتا ہے, اپنا فن دکھاتا ہے, اپنا کمال دکھاتا ہے. دو بندے اٹھ کر موسیٰ کے لشکر میں آ گئے. چلو کوئی بات نہیں, میں آپ کو ایمان بتانے لگا تھا, اور جب میں مکمل کروں گا بات تو اکثر لوگ مجھ سے غصے میں نہیں ملیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن میں مؤذن ہوں نا, میں نے تو اذان دینی ہے. نے تو اذان, مؤذن کا کام ہے اذان دینا. سنتے سبھی ہیں, آتا کوئی ہے, میں نے تو اذان دینی ہے. میری تو رب نے ڈیوٹی لگائی ہے. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا, 350 کلومیٹر سفر کیا اذان دینے کے لیے. بندے دو ادھر آ گئے, فرعون دیکھ رہا ہے. تمہیں کیا ہوا؟ ہم سچا مانتے ہیں, ایمان لائے ہیں موسیٰ. سبحان اللہ. تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے؟ وہ کوئی ایسا بادشاہ تو نہیں تھا نا کہ کابینہ سے اجازت لینی ہو انعام کی, بل پاس کرانا ہو. وہ تو بادشاہ تھا بنا ہوا, خدائی کا دعوے دار تھا. تمہیں پتہ نہیں؟ ادراک ہے, جانتے ہیں تیرا وعدہ ہے, پھر ادھر کیوں گئے ہو؟ سچا مانا ہے. توجہ اکاڑا والوں, توجہ. اس نے کہا میں سزا دوں گا, میں پہلے دایاں بازو کاٹوں گا, بایاں پاؤں کاٹوں گا, پھر بایاں بازو کاٹوں گا, دایاں پاؤں کاٹوں گا. اس نے کہا جو کرنا ہے کر گزر, جان جاتی ہے چاہے ایمان نہیں جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات. ہائے ہائے, بات تو یہیں تک تو شاید تھی کتاب میں لکھی ہوئی, لیکن اب قاضی کا آگے استدلال ہے نا.
دھیان ہے میری طرف. ایمان کی عمر ہے 1 منٹ. میں دعا کرا لیتا ہوں یار. کمال ایمان کی عمر ہے. تو کیا بات. مولانا غلام اللہ جی جی ماشاء اللہ. خطیبانہ تڑکا بھی تو لگانا ہے. جی جی. ایمان کی عمر ہے 1 منٹ. 1 منٹ، چند لمحے، چند ساعتیں، یہ ایمان کی عمر ہے. کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا. جھانکنا ہے آپ نے بھی اپنے گریبانوں میں نے بھی، جو میں جملہ بولنے لگا ہوں. ایمان کی عمر 1 منٹ ہے. وہ 1 منٹ کا ایمان جس کی عمر 1 منٹ ہے ابھی آیا ہے، وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے ایمان کی عمر تو 40 سال ہے، مجھے مسلح پہ کھڑا نہیں کر سکی. میرے ایمان کی عمر تو 50 سال ہے. میرے ایمان کی عمر تو 30 سال ہے. مجھے سحری میں اٹھا نہیں سکا، مجھے جائے نماز پہ کھڑا نہیں کر سکا. میرے ایمان کی عمر تو 50 سال ہے، مجھے جھوٹ سے نہیں ہٹا سکا، ملاوٹ سے نہیں روک سکا، بد نظری سے نہیں روک سکا. میرے ایمان کی عمر تو 40 سال ہے، 60 سال ہے، مجھے بیٹی کا حق نہیں دلا سکا. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میرا ایمان کہاں؟ میرے ایمان کی عمر تو 70 سال کو پہنچ گئی. بیٹی کا حق دینے پہ تیار نہیں، بہن کا حق دینے پہ تیار نہیں. اس سے بڑا بھی کوئی سنگ دل ہوگا، پتھر دل ہوگا جو اپنے لختے جگر کو حق نہیں دیتا. تم لوگ اس سے گاہک سے اچھے تعاون کی امید رکھتے ہو. میں نے کہا تھا مجھے بعد میں نہیں ملو گے. اللہ اکبر. وہ جو بیٹی کو حق نہیں دیتا، تم یہ سمجھتے ہو وہ پڑوسی کو حق دے گا. وہ جو بیٹی کو نہیں حق دیتا، اتنا پتھر دل ہے، تم سمجھتے ہو وہ معاشرے میں امن کا دائی بنے گا. اللہ اکبر. کیا بات. وہ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تم اس سے کیا امید لیے بیٹھے؟ اسے کیا کون سی تقریر سنائی جائے کہ وہ انسان بنے؟ اسے کون سی تقریر سنائی جائے کہ وہ آسن پہ پہنچے؟ سبحان اللہ. بیٹا مجھے دیکھو، وہ مل رہے ہیں انہیں، آپ مجھے دیکھیے. میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو، زیادہ لمبی اور نہیں لے کے جانا چاہتا. توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟ خلاصہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، دھیان میری طرف رکھنا. وہ جس کے ایمان کی عمر 1 منٹ تھی، وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا. مجھے اپنے ذوق، اوے خطیبو، مجھے اپنے ذوق میں کہنے دو. وہ مومن، وہ موسیٰ کا امتی، وہ موسیٰ کا صحابی بنا. ہائے ہائے، وہ موسیٰ کا صحابی بنا. وہ کفر کے سامنے ڈٹ گیا، ہلا نہیں، لڑکھڑایا نہیں. موسیٰ کا صحابی کفر کے سامنے ڈٹ جائے، تو جیلم میں بیٹھ کے رسول کا صحابی پرکھ. تو رسول اللہ کے صحابی جاننا چاہتا ہے وہ کیسے تھے، ان کا ایمان کیا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ کا صحابی، اور 1 منٹ ہوا صحابیت ملی، 1 منٹ ہوا ایمان لایا، وہ کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا. یہاں رسول اللہ کے صحابہ
ان کا ایمان پرکھتے ہو؟ مجھے تو اپنے ذوق میں کہنے دو، میں تو ایمان کی آج محفلیں سجاتا ہوں نا، واز سنتا ہوں نا، تقریریں کرواتا ہوں نا، تقریریں سنتا ہوں نا، ایمان کی چاشنی مل جائے، ایمان کی حلاوت مل جائے. رسول اللہ کے صحابہ تو وہ مومن ہیں جن کی گواہیاں میرا اللہ دے رہا ہے. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا مقصد تک یوں ہی پہچان صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں گفتار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب حسینے پر ہر حساس صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شان صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ. اور صاحبان کو بات پہنچی آپ تک کو نہیں پہنچی. ادھر کر دے بھیا. سبحان اللہ کہہ دے ذرا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. او کو میری بات بھی پہنچی ہے کو نہیں پہنچی؟ ان کا پرکھتے ہو، ان کا ایمان دیکھتے ہو جن کی گواہیاں اللہ دے. اور اللہ بلکہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور کائنات والوں میں ایمان وہ قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں جیسا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، میں ایمان وہ قبول کروں گا. رب جنہیں ایمان کا معیار بتائے، رب جنہیں ایمان کی کسوٹی بتائے، تم کہو ابھی ہم نے انہیں پرکھنا ہے وہ کیسے ایمان والے تھے. وہ کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ حضور جب بدر کا میدان سجنا ہے لائنوں کو چیک کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر، بہت اچھی. تو حضور فرماتے ہیں میں لائن چیک کرتے کرتے جب پہنچا تو میں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل پہ ایڑیاں اونچی کیے ہوئے. یہ لاہور میں کوئی بسنت پہ جانے کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی. یہ تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے. یہ کوئی اعلان نہیں ہوا کہ کسی جگہ پہ میلہ لگا ہے وہاں جانا ہے جنگ کے لیے، اور پہلے جنگوں کا کوئی تجربہ بھی نہیں. بے شک بے شک. چھوٹے چھوٹے دیکھا اچھے. چلو کسی کو پٹی کرنے کے کام آ جائے گا، پانی پلانے کے کام آ جائے گا. حضور فرماتے میں آگے بڑھا تو اس سے 2 سال چھوٹا بچہ، تو بہت چھوٹا ہے، گھر واپس چلا جا. یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی. فرمایا تجھ سے بڑا ہے. یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، تجھ سے بڑا ہے اس لیے اجازت دی. یا رسول اللہ ہے تو بڑا، طاقت میں زیادہ نہیں ہے تو بڑا، طاقت میں زیادہ نہیں ہے. آپ اس کی اور میری کشتی کرا لو. معاذ آ جا، معوض آ جا. پہلوانوں کی عادت ہے قریب آتے ہیں پنجہ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. کئی پہلوان گلے ملتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، پنجہ ملایا. چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھیا تیرا کام تو بن گیا، تجھے تو اجازت مل گئی. حضور اپنا حکم نامہ واپس تو لیں گے نہیں، تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر انہیں دیکھو، عمر انہیں دیکھو، حمزہ انہیں دیکھو. حضور نے فرمایا نا صحابہ انہیں دیکھو. میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے بھی کہا ہوگا فرشتوں وہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب میدان سج گیا میں نے دیکھا جو میرے معاون ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، وہ ادھر بھی چھوٹا سا بچہ، ادھر بھی چھوٹا سا بچہ. میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ ابھی یہ میں سوچ ہی رہا ہوں کہ ادھر سے یہ پلو کھینچتا ہے اور کہتا ہے چچا ذرا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے. اسے کوئی جواب نہیں دے پایا. دوسرا کہتا ہے مجھے بتا. اسے نہیں، پہلے مجھے بتا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، وہ فلاں جگہ پر، وہ فلاں گھوڑے پر.
یہ دونوں ابابیل اڑے. ایک نے جا کے ٹانگوں پہ وار کیا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہائے میرا ایمان، میں نے عرض کیا مصلی پہ مجھے کھڑا نہیں کر سکا. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے دھیان سے سننا. میرا ایمان مجھے بے ایمانی سے نہیں روک سکا. میرا ایمان مجھے ملاوٹ سے نہیں روک سکا. ہاں میں وہاں رک گیا جہاں کیمرہ تھا. میں وہاں رک گیا جہاں بیٹا دیکھ رہا تھا. میں وہاں رک گیا جہاں دوست دیکھ رہا تھا. میں وہاں رک گیا جہاں بیوی دیکھ رہی تھی. تو گویا میرا ایمان یہ ہے، کیمرہ دیکھتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا. بیٹا دیکھ رہا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا. بیٹی دیکھ رہی ہے اللہ نہیں دیکھ رہا. میں کہاں ایمان والا؟ میں کن کشتیوں میں ہوں، میں کن گہرائیوں میں گرا ہوں. دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرماتے ہیں، وہ جو رب نے ایمان بتایا ہے، وہ جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے، اور صحابہ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رسول اللہ نے فرمایا نا کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جیسی نماز پڑھتا ہوں یا جو میرا ایمان ہے، بنا دیکھے اگر اسے دیکھ بھی لوں تب بھی یہی ہے. اسے دیکھ لوں تب بھی یہی رہے گا. اسے دیکھ لوں تب بھی نماز ایسی رہے گی. گویا کہ ایسا ایمان بالغیب آیا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کی شان ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہ ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.